کہ پکے سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام آتے ہیں، ورنہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور پہچان تو بہت ہوتی ہے، جب حالات آتے ہیں نا تو سب دور ہو جاتے ہیں، جب جیب گرم ہوتی ہے تو سب آگے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے انسان کے اوپر حالات آئے سب دور ہو جاتے ہیں، یار ابھی مانگے گا ابھی مانگے گا ابھی مانگے گا۔ تو سچے اور پکے دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آوے۔ اب حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے نفسانی خواہشات سے روکا تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تو میری اس کے بارے میں شفاعت قبول فرما۔ یہ دونوں چیزیں بڑی زبردست ہیں۔ اب روزہ تو اس سال کے رمضان کا بس اب قریب الختم، جو بھی باقی ہے ہم خوشی سے اس کو پورا کر لیں۔ نفل روزے انسان رکھ سکتا ہے، عید کا پہلا دن، عید الفطر کا پہلا دن اور بقرعید کا پہلا دن اور پھر 3 دن تکبیر تشریق، ایام تشریق کے، یعنی بقرعید کے ٹوٹل 4 دن سلم اور عید الفطر کا پہلا دن، یہ 5 دن چھوڑ کر انسان جب چاہے جب روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور سب سے بہتر روزہ صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام کا روزہ، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ دوسرا ہے ایام بیض، ہر مہینے 13 14 15 چاند، 13 14 15 چاند، یہ روزے پھر انسان کی جیسی طبیعت ہے تو دونوں چیزوں کو لازم پکڑو۔ چلو ٹھیک ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اتنا، لیکن اللہ کا قرآن میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن ہم کو دنیا کی زندگی میں بھی کام آئے گا۔ جو انسان ہمیشہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ حصہ، اندھا نہیں ہوگا، اس کے اعضاء شل نہیں ہو جائیں گے، کام نہیں دے دیں گے کہ بھئی اب چلو خلاص اس کے اعضاء نے جواب دے دیا۔ گھر کی برکتیں، گھر کے اندر سے جو مصیبت پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم، یعنی اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کے، تو اس کو لازم پکڑو۔ 1-2 رکوع بھی روزانہ پڑھو میرے بھائیوں، رمضان کے بعد اس کو چھوڑ مت دینا، ورنہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف ایک دعویٰ دائر کر دے گا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 19ویں پارے میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کتنی بڑی شکایت ہے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ رحمت للعالمین ہے، ہمیشہ ہمارے لیے مانگا ہے انہوں نے، لیکن جہاں قرآن کی بات آئی تو کیا کہا؟ رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کا قرآن پڑھتے رہا کرو، روزانہ پڑھو۔ ہم اپنے مقصد کے لیے یاسین پڑھ لیتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ ملک تبارک پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ روزانہ 1-2 رکوع نیت کرو میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ دیکھو فائدہ ہمارا ہے، ایک رکوع میں 2 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ، پڑھنے والوں کے لیے 1 منٹ، بس کبھی کبھی پڑھنے والوں کے لیے 3 منٹ سمجھو، 5 منٹ سمجھو۔ بھئی یہ 5 منٹ 24 گھنٹے میں سے اگر اللہ کے قرآن کو ہم دیں گے تو کیا ہے، 5 منٹ میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہو جائیں گے ہم کیا جانیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے مناسبت رکھو، یہ مرتے وقت بھی کام آئے گا، یہ قبر کے گڑھے کے اندر بھی کام آئے گا، یہ آ جائے گا انسان کی شکل میں، بہترین انسان کی شکل میں۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا گیا نا فوراً آئے گا، ہٹ جاؤ، بھئی کون ہے؟ میں اللہ کا قرآن ہوں،
جو تو پڑھا کرتا تھا تیرے اعمال کی ایک شکل دے دی گئی. تو میرے بھائیو بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں پورا سال بھی کہتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن پڑھا کرو، بس اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑو. ہماری کامیابی اسی میں ہے. اور اللہ کے قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. نمازوں کی پابندی کرو. اللہ سے یہ 2-3 دن کے اندر اللہ کو مناؤ. اور خصوصاً افطار کے وقت، بالکل عین افطار کے وقت، اس وقت دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ جس طرح تو نے رمضان میں اپنے دربار میں بلایا ہے، رمضان کے بعد مجھے محروم نہ کرنا. اللہ سے خوب دعائیں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہماری جان، مال، ایمان، عزت، آبرو میں، عمر میں اللہ پاک ہماری اولاد کے اندر سب میں برکت نصیب فرما.